جانب مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہر کیس میں ہو، چاہے آشیانہ ہو، چاہے گندا نالا ہو، چاہے صاف پانی ہو، چاہے 56 کمپنیاں ہو، چاہے منی لانڈرنگ ہو، ایسٹ بیونڈ ریکوری، یہ تمام کیسز شہباز شریف صاحب پہ بنائے گئے. پہلی دفعہ 5 اکتوبر کو اریسٹ کیا گیا اور آج اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ آج 14 فروری ہے اور 14 فروری 2019 کو شہباز شریف صاحب کی بیل ہوئی. 241 دن جیل میں رہے، انویسٹیگیشن کرائی، ہر روز عدالت میں پیش ہوتے تھے اور پیشیاں بھگتی ان کیسز کے درمیان. اس کے دوبارہ جب اس میں کوئی ان کو جب بیل ہوئی میرٹ کے اوپر ہائی کورٹ میں، تو دوبارہ ان کو 28 سپتمبر 2020 کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر اس کے بعد 23 اپریل 2021 کو ان کی بیل ہوئی. اور اس دوران جب ان تمام کیسز میں کوئی ثبوت نہیں ملا تو ان پہ ایسٹ بیونڈ انکم کے جو کیسز تھے وہ ڈال دیے، منی لانڈرنگ کا کیس ڈال دیا. اور اس کے بعد جب این سی اے کا فیصلہ آیا، ادھر کوئی عدالت ایسی نہیں مقامی طور پر، چاہے وہ سیشن کورٹ ہو، چاہے وہ نیب کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، ہر کورٹ کے اندر جواب دیا شہباز شریف صاحب نے، ہر کورٹ کے اندر، اور ان کو وہاں سے سرخرو ہوئے. اسی طرح نواز شریف صاحب، اسی طرح مریم نواز، اسی طرح شاہد خقان، مفتاح اسماعیل، سلمان رفیق، سعد رفیق، خواجہ آصف، ایک طویل فہرست ہے، رانا ثناء اللہ، تمام وہ لوگ، حمزہ شہباز، مریم نواز، تمام نے عدالت کے اندر جوابات دیے. سی ایم تھے نا اور وزیر اعظم تھے ملک کے، ان کی بیٹی تھیں، باقی تمام گزرا رہے تھے، کہہ دیتے کہ ہمیں استثنا دی جائے. کسی نے ٹانگ پر پلستر باندھ کر زخم کے اوپر پناہ نہیں لی اپنے گھروں میں. شہباز شریف 96H ماڈل ٹاؤن جس وقت نیب ان پہ ریڈ کرتا تھا، ان کی بیٹیوں کے گھروں پہ ریڈ کرتا تھا. مریم نواز کو ان کے والد کے سامنے ہتھکڑی لگائی تو ہم نے تو نہیں کہا ہمیں استثنا دی جائے. اور اس کے بعد 96H میں پناہ تو نہیں حاصل کی کہ میں چیف منسٹر تھا، میں کیوں جواب دوں. ہر کیس کا جواب دیا، یہاں تک کہ جب انہوں نے این سی اے کے اندر منی لانڈرنگ کا کیس دیا وہاں جواب دیا. کوئی ایسی عدالت نہیں جہاں سے استثنا مانگی ہو کہ میں جواب نہیں دوں گا یا میرے پاس جواب نہیں ہے یا مجھ سے کوئی جواب پوچھ نہیں سکتا. ہر شخص نے اپنا جواب دیا. یہ کیوں ایک ڈسکریمنیٹری رویہ ہے ٹورڈز عمران خان؟ کیوں نہیں ان سے جواب مانگا جاتا؟ تمام کیسز اس وقت عدالتوں میں، ہر عدالت سے استثنا مانگی ہوئی ہے کہ میری ٹانگ کے اوپر پلستر ہے. دوسروں کی عزتوں کا تم دھجیاں اڑاؤ، کسی عدالت کو نہ چھوڑو، کسی کیس کو نہ چھوڑو. کوئی بھی اپنا ریاستی طاقت کو، وزیر اعظم کی کرسی، اپنے اقتدار کی طاقت کو استعمال کر کے تم نے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا اور ہم نے جواب دیے، ہر کیس کا جواب دیا. تمہاری چوری پکڑی جائے بی آر ٹی پشاور میں، تم سپریم کورٹ سے لے لو سٹے کہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی. تمہاری چوری پکڑی جائے فورن فنڈنگ میں، تم کہو کہ میں جواب نہیں دوں گا. الیکشن کمیشن کا دائرہ کار 7 سال تک تم جواب نہیں دے سکے. تم پکڑے جاؤ بلین ٹری سونامی میں، تم کہو میں جواب نہیں دوں گا. تم توشہ خانہ میں پکڑے جاؤ، تم کہو میں جواب نہیں دوں گا. تم کوئی ایسا کیس جو اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر ہے اس میں کسی میں جواب نہیں دیتے اور کہتے ہیں مجھے استثنا دی جائے کیونکہ میری ٹانگ کے اوپر پلستر ہے. پھر تم کہتے ہو کہ جی باجوہ صاحب کہتے تھے کہ ان کو چھوڑ دیں اور ان کے اوپر کرپشن کے کیسز بناؤ، میں نے ان کو این آر او دے دیا. وہ سپر کنگ تھے، تم سپر کرپٹ تھے اور اس وجہ سے تمہارے پاس ہر وہ طاقت تھی تم نے استعمال کی. آج تم بیٹھ کر تماشا کرتے ہو، روز ٹی وی کے اوپر بیٹھتے ہو، ہر روز عدالت میں نواز شریف، شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کا ہر وہ رہنما جس پہ تم نے الزام لگائے، جو الزام تم پر ثابت ہو رہے ہیں اور تم جواب نہیں دیتے ہو. اور باتیں تم بیٹھ کر روز روز کرتے ہو دوسروں پر. تم جس کو تا حیات ایکسٹینشن دے رہے تھے، تم کہہ رہے تھے وہ اکانومی میں میری مدد کر رہے ہیں، وہ فورن پالیسی میں میری مدد کر رہے ہیں. ان جیسا سپہ سالار پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا، وہ جمہوریت کو تقویت اور تسلسل دے رہے ہیں. اور آج تم کہتے ہو کہ وہ ساری چیزوں کے ذمہ دار باجوہ صاحب سے. تو تم کیا کر رہے تھے؟ آپ صرف یہ چاہتے تھے کہ تمام سیاسی مخالفین جیلوں میں رہیں اور جو پروجیکٹ جس کے اوپر تم کام کر رہے تھے فورن فنڈنگ کے تحت کہ پاکستان کی اکانومی کو تباہ کیا جائے،
عوام کو بے روزگار کیا جائے, ملک میں مہنگائی پھیلائی جائے اور نوجوانوں کے ذہنوں کو معذور کر دیا جائے. جب تمہیں پتا چل گیا کہ تمہارا کرپشن کا بیانیہ ہر عدالت میں پٹ گیا ہے, آپ کو پتا چل گیا کہ کسی قسم کا کوئی ثبوت تم ثابت نہیں کر سکے, وعدہ گواہ معاف بیانات لے کر جو وعدہ معاف گواہ بنائے, آج وہ گواہیاں دے رہے ہیں ہر عدالت کے اندر کہ کسی قسم کی کوشش نہیں ہوئی تھی. تم نے لوگوں کے بچوں کو گرفتار کیا, تم نے لوگوں کی بہنوں کو گرفتار کیا, تم نے لوگوں کی بیٹیوں کو گرفتار کیا, اور کہتے ہو کہ تمہارے پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. تمہارے پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن زمان پاک کے بختر بند میں بیٹھ کر ٹانگ پہ پلستر ڈال کے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے. جس طرح فریال تالپور کو گھسیٹ کر جیل سے عید والی رات, چاند رات والے, تمہیں کسی نے زمان پاک سے گھسیٹا؟ تم کس طرح باتیں کرتے ہو؟ تمہارے لوگوں کو کوئی پکڑا جائے تو کہتے ہو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. آج الزام لگاتے ہو, گالی دیتے ہو, کل انہی لوگوں سے معافیاں مانگتے ہو. تم لوگوں کو ذہنی معذور سمجھتے ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک دن, کہاں ہے وہ آج کا پرچہ, وہ کدھر ہے پرچہ سائفر کا؟ تم نے پاکستان کی فورن پالیسی کے ساتھ کھیل کھیلا. جب تمہیں پتا چل گیا کہ کرپشن کا بیانیہ پٹ چکا ہے, تم نے سائفر نکال لیا کہ ملک کے خلاف عالمی سازش ہو گئی ہے. آپ نے سائفر نکالا, اس کے بعد کا عالمی سازش ہو گئی ہے, پھر امریکی سازش ہو گئی ہے, پھر باجوہ صاحب نے سازش کر دی ہے, پھر شہباز شریف اور نواز شریف نے سازش کر دی ہے, پھر محسن نقوی نے سازش کر دی ہے, اور آج کہتے ہو جو ثبوت سامنے آ رہے ہیں کوئی امریکی سازش نہیں ہوئی, کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہوئی, کسی نے سازش نہیں ہوئی, باجوہ صاحب میرے خلاف سازش کر رہے تھے. آپ کیا آپ لوگوں کو پاگل سمجھتے ہیں؟ یہ توہین ہے. وہ جو لوگ ان کی باتوں کو سچ سمجھتے ہیں, یہ ان کی توہین ہے. آج ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. میں کسی کو ملی, یہ جس طرح سٹوریاں گھڑتا ہے شخص, میں کسی کو ملی تو مجھے وہ بچہ تھا بیچارہ, اس نے مجھے کہا کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ مل کے عمران خان کی حکومت کو گرا دیا ہے. آج وہ لوگ سنیں جو اس بات پہ یقین کرتے تھے, آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, آج مریم اورنگزیب نہیں, شہباز شریف نہیں, مریم نواز یا نواز شریف نہیں, آج عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی عالمی سازش یا امریکی سازش نہیں ہوئی تھی. تو اگر تمہیں پتا تھا کہ باجوہ صاحب تمہاری حکومت گرانے لگے ہیں, تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی رات تم نے ان کو تاحیات ایکسٹینشن دینے کی آفر کی. اور اگر آپ کو پتا تھا کہ سارے کام باجوہ صاحب کر رہے ہیں اور الزامات آپ پہ لگ رہے ہیں, تو آپ اس کرسی پر بیٹھ کر کیا اس کی ملازمت کر رہے تھے جیسے مریم نواز شریف صاحبہ نے آج کہا؟ تو آپ کیا کر رہے تھے؟ اور آج آپ کا خالی یہ بیان دے دینا کہ امریکہ کی سازش نہیں ہوئی, خالی یہ بیان دے دینا کہ عالمی سازش نہیں ہوئی, آپ نے خود اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ آپ پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ اور جس وقت آپ نے یہ الزام لگایا, جس وقت آپ نے یہ امریکی سازش اور یہ سائفر کا اور یہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں.